الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے کا ہمارا یہ 14واں پروگرام ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک کر لیجیے اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے جسم، دل اور دماغ کو پاک کر لیجیے. اور کسی پر احسان اس لیے مت کیجیے کہ آپ کو زیادہ چاہنا ہے، زیادہ کرنا ہے، اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کیجیے. اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات جب لوگوں کے سامنے آئیں کہ اسلام ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے دلوں کو، ذہنوں کو، جسموں کو، انسان کے کردار کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر کے ان کو فرشتہ صفت انسان بنانا چاہتا ہے، تو اسلام کی ان تعلیمات کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہونا شروع ہو گیا. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پریشان تھے، کیونکہ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا اور معاشرے کے عقل مند اور سنجیدہ لوگ حضور پر ایمان لاتے چلے جا رہے تھے. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات لوگوں کے دلوں میں اور بالخصوص سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں کے دلوں میں جگہ کرتی چلی جا رہی تھیں. وہ غور کرتے تھے مشرکین مکہ اسلام کے خلاف کیا بات لوگوں میں پھیلائیں جس سے لوگ اسلام سے بدگمان ہو جائیں. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جو لوگوں کے دلوں کو متاثر کر رہی ہیں، اس اسلام سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے. یہ بات ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث تھی. یہ بات ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث تھی. قریش کی خواہش تھی کہ جو لوگ مکے کے باہر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، دور دراز سے وہ آتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے اور مکے سے باہر اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، اس لیے اس سے لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے تھے. قریش مکہ ان باہر سے آنے والوں کو ظلم اور زیادتی کے زور پر اسلام سے نہیں روک سکتے تھے. ان پر تشدد کر کے ایمان لانے سے ان کو نہیں روک سکتے تھے. ان کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ انہیں اسلام لانے سے کیسے روکا جائے. یہ لوگ اکٹھے ہو کر ولید ابن مغیرہ کے پاس آئے. ولید ابن مغیرہ ایک عمر دراز اور بڑا آدمی تھا، مالدار آدمی تھا. مکے میں اس کی کافی عزت تھی. قریش نے ولید ابن مغیرہ سے کہا کہ اے عبد شمس، یہ ولید مغیرہ کی کنیت تھی. انہوں نے کہا کہ اے عبد شمس، موسم حج قریب آ رہا ہے. محمد کا تذکرہ لوگوں میں پھیل چکا ہے. لوگ مکے آئیں گے، اس لیے ان صاحب یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کریں گے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے کوئی مشورہ کر لو. ہمیں لوگوں سے کیا کہنا ہے، کیونکہ ہم اگر الگ الگ باتیں کریں گے تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے. ولید نے کہا ٹھیک ہے، مشورہ کر لو. بہت دیر تک مشورہ ہوتا رہا. مختلف باتیں لوگ گڑھتے رہے اور بیان کرتے رہے، مگر ولید ابن مغیرہ کسی بات سے مطمئن نہیں تھا.
ولید نے قریش سے کہا تم اپنی رائے میرے سامنے پیش کرو، میں سن رہا ہوں، پھر کوئی بات طے کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ ولید بولا خدا کی قسم غلط ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، نہ محمد کا حال کاہنوں کا ہے، نہ ان کا کلام کاہنوں کا کلام ہے، اور نہ کاہنوں کی کوئی علامت ان میں موجود ہے۔ کاہنوں کی گنگناہٹ، نہ سمجھ میں آنے والا کلام، وہ محمد کے کلام سے بالکل مختلف ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے۔ ولید بولا نہیں، وہ مجنون نہیں ہے، میں نے دیوانے دیکھے ہیں، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے، کوئی بھی دیوانوں سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنے تم محمد سے پریشان ہو۔ لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ محمد شاعر ہیں۔ ولید بولا میں خود شاعر ہوں، شعر کی تمام اقسام کو جانتا ہوں، رجز، ہزج، مقبوض، مبسوط، متع، مذمت وغیرہ تمام اقسام سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ ان کا کلام اور شعر کوئی شعر نہیں ہے، وہ تو کوئی اور قسم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے محمد جادوگر ہے۔ ولید بولا نہیں، محمد جادوگر بھی نہیں ہے، نہ جادوگروں کی طرح سے جھاڑ پھونک ہے، نہ گرا لگتی ہے، نہ دم کرنا ہے، نہ جادو والی چیزیں ہیں، ان جادوگروں کی سی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہنے لگے پھر تم بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، اگر یہ سب غلط ہے تو پھر ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا لوگو، محمد کے کلام میں حلاوت ہے، شیرینی ہے، ان کے کلام میں ایک نامعلوم رونق ہے، ان کی بات نہایت مضبوط اور اس کی جڑ گہری ہے، ان کے کلام میں جو بات ہیں اس کی شاخیں مجھے ثمردار لگتی ہیں۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں، وہ سب باتیں لغو اور بیکار ہیں اور چلنے والی نہیں ہیں۔ میں محمد کے کلام میں وہ بات دیکھتا ہوں جو کسی کے کلام میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے تم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر ہاں اس وقت تم مشورے کی رعایا ہو۔ مجھے جو سب سے زیادہ مناسب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ تم یوں کہو کہ محمد ساحر ہے، محمد جادوگر ہے، اس کے کلام میں سحر ہے۔ تم یوں کہو کہ وہ سحر جو میاں بیوی کو، باپ بیٹے کو، بھائی سے بھائی کو اور قبیلے کے افراد کو قبیلے سے الگ کر دیتا ہے، وہ تفریق ڈال دیتا ہے، وہ آپس میں لڑا دیتا ہے، جو اس کی بات سن لے پھر اس کا ہو جاتا ہے، چاہے اس کا قبیلہ چھوٹ جائے، خاندان چھوٹ جائے، وہ محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، وہ بھائی اور بھائی میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تم یہ کہو گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہی کہیں گے، اور مشورہ ختم کر کے لوگ واپس چلے گئے۔ حج کا موسم آیا، قریش مکہ نے اپنے آدمی راستوں پر بٹھا دیے، جو آتا وہ اس سے کہتے لوگوں ہماری بات دھیان سے سنو، مکے میں ایک شخص محمد ہے، وہ جادوگر ہے، اس سے بچے رہنا، جو اس سے مل لیتا ہے پھر اس کا غلام ہو جاتا ہے، بھائی سے بھائی جدا ہو جاتا ہے، مگر کوئی محمد کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ لوگ یہ بات کہتے رہے، مگر اس کوشش سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ باہر سے آنے والے سوچنے لگے بھلا دیکھے تو وہ کون شخص ہے اور کیا کہتا ہے، مل کر دیکھنے میں کوئی حرج تھوڑی ہے۔ قرآن کریم کی آیات سورہ المدثر کی ذرونی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر۔ یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، آپ مجھے اس شخص سے
نمٹنے کے لیے چھوڑ دیجئے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے، یعنی میں اس سے نمٹ لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اس کو بڑی مقدار میں مال دے دیا ہے اور سماج میں رہنے والے بیٹے دے دیے ہیں اور دنیا کی سرداری اور عزت کا سامان اس کو دیا ہے۔ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، پھر بھی وہ لالچ اور طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور زیادہ دے دوں، ہرگز نہیں، وہ اس لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ میں ضرور اس کو دوزخ میں پہاڑ پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گرا دوں گا۔ اس نے غور کیا، پھر اندازہ لگایا اور بات بنائی۔ خدا کی مار ہو اس پر، اس نے کیسی بات بنائی؟ ہاں، اس پر خدا کی مار ہو، اس نے کس طرح سے بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر منہ بنایا، اپنی پیشانی پر بل ڈالے، پھر بات سے پلٹا اور تکبر کرنے لگا، اور آخر کار بولا کچھ نہیں، یہ تو اثر ڈالنے والا جادو ہے، یا پرانا جادو ہے، یہ تو انسانی کلام ہے، ان قریب میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کو کیا معلوم یہ جہنم کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جھلسا دے گی۔ اس پر 19 کارکن مقرر ہیں۔ ایک مرسل روایت میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نحل کی آیات ہیں۔ ترجمہ ان کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو عطا کرنے اور بخشنے کا حکم دیتا ہے، فحش اور بے حیائی کے کاموں پر ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے، برے کاموں سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو اور اس کا اثر قبول کرو۔ اس آیت مبارکہ میں 3 کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کا، یعنی لوگوں کو ان کا حق ملنا لازم کر لو۔ احسان کا، یعنی ہر کام کو اچھے طریقے سے اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام دو۔ صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اور درگزر کا معاملہ کرو۔ اور 3 برائیوں سے روکا گیا ہے۔ فحش سے، یعنی بیہودہ اور بے شرمی کے کاموں سے بچتے رہو۔ ہر بیہودہ کام اور بے شرمی سے، جیسے زنا، عریانیت، کنجوسی، چوری، شراب، گالی بکنا وغیرہ، جتنے بیہودہ اور فحش کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ دوسرے منکر، یعنی ہر اس کام سے بچو جس سے دل کو ناگواری ہوتی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی وہ کام کرے تو تمہیں اچھا نہ لگے، تم وہ کام دوسروں کے ساتھ ہرگز مت کرو۔ تیسرے، یعنی بغی، دوسروں پر دست درازی اور چڑھ دوڑنے سے، ان پر ظلم اور زیادتی سے خود کو محفوظ رکھو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان آیات کو اسی لیے تلاوت فرمایا تاکہ اسلامی تعلیمات کا ایک خلاصہ سامنے آ جائے، اور کافر جو سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود اسلام کی مخالفت کرتا ہے، وہ ایک مرتبہ پھر غور کرے کہ اسلام کی مخالفت کر کے وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ اور مبارک دین ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ تنگ نظری، تعصب، تکبر اور دنیا کا ڈر ایسی بیماریاں ہیں جو آدمی کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہیں۔ اگر آدمی اپنی فلاح اور نجات چاہتا ہے اور واقعی وہ حق اور سچ کا متلاشی ہے تو اس کو تنگ نظری سے، تعصب سے اور تکبر سے خود کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اسے اپنے دل اور دماغ سے یہ ڈر دور کرنا ہوگا کہ دنیا کیا سوچے گی۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو حق یقیناً اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تنگ نظری سے، دوسروں کے ساتھ تعصب سے اور اپنی ذات کے تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکا اور دنیا کا ڈر اس نے اپنے دل سے نہیں نکالا تو پھر وہ حق سے محروم ہو جائے گا۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دنیا سے ڈر کر گمراہ مر جائے۔ جو سماج کے دباؤ میں گمراہ مر گیا وہ بہادر نہیں۔ بہادر وہ ہے
جس نے خود کو تعصب، تنگ نظری اور تکبر سے پاک کر کے بغیر کسی اور ڈر کے حق کو قبول کر لیا ہے۔ عزیزو، ولید ابن مغیرہ جیسا سمجھدار، مالدار، سماج میں عزت دار آدمی، جس نے حق کو پہچان بھی لیا تھا، حق سے صرف اس لیے محروم رہ گیا کہ اس نے تکبر کیا، تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، اور وہ لوگوں سے ڈر گیا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حق کوئی آدمی اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک کرنا ہوگا، ورنہ وہ گمراہ مر جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔